دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا علی امین گنڈاپور کو دو ٹوک جواب۔ پوچھا اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو ہر ماہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ بابو سر کے سیلابی ریلے میں جاں بحق افراد لودھنا میں سپرد خاک، ڈاکٹر مشل، ان کے بیٹے ہادی اور دیور فہد کی اور سکیوں میں تدفین۔ نماز جنازہ میں لوگوں کا جمع غفیر امڈ آیا، جاں بحق افراد کی میتیں چلاس سے لودھنا منتقل کی گئیں۔ سیلاب سے زخمی میاں شاہدہ اسپتال لودھنا میں زیر علاج۔ بابو سر میں 3 روز پہلے خوفناک سیلابی ریلا 20 سیاحوں کو بہا لے گیا تھا۔ شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے ڈائریکٹر فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ بے رحم سیلاب کی نظر ہوئے۔ ڈاکٹر مشل کے 6 سالہ بیٹے عبدالہادی کی لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ دیامر میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے، 14 سیاح 3 روز بعد بھی لاپتہ، متاثرہ خاندان غم سے نڈھال۔ ریسکیو ٹیموں کو بابو سر ویلی سے ایک اور لاش مل گئی۔ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ضلع گانچے میں 60 سے زائد گھر مکمل طور پر دب گئے، ایک پل بہہ گیا۔ تتا پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے ریلیف آپریشن میں مسائل۔ کندوز گاؤں میں درجنوں مکان، ڈسپنسری، مساجد، زرعی زمین اور فصلیں تباہ۔ اسکارکوئی داس محلہ میں کئی گھروں اور دیگر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ دریائے شوک میں شدید دریائی کٹاؤ، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان پر ایک اور کاری ضرب، مسنون میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہلی سے لڑتے ہوئے میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین شہید ہو گئے۔ میجر زیاد سلیم کی عمر 31 برس اور تعلق خوشاب سے تھا۔ وطن کے بہادر سپوت میجر زیاد سلیم نے فرنٹ لائن سے فورسز کی قیادت کی۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بے جگری سے لڑنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ فرنٹیئر کالونی کراچی میں شوہر جلاد بن گیا، بچوں کے سامنے بیوی کو انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ 6 سالہ بچے کے مطابق ماں کے سر پر بھاری چیز ماری پھر گلا کاٹ دیا۔ مقتولہ کے بھائی نے بتایا کہ بہن کی شادی کو کافی وقت ہو گیا ہے، 5 بچے ہیں، 2 کا انتقال ہو چکا۔ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ سوات کے مدرسے میں تشدد سے طالب علم کی موت کا معاملہ، عدالت نے 11 ملزموں کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ مرکزی ملزم مدرسے کے محتمم سمیت 2 افراد تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں تشکیل۔ جاں بحق طالب علم فرحان کے چچا کے انکشافات، بتایا مدرسے کے محتمم کا بیٹا مقتول سے ناجائز مطالبات کرتا تھا۔ فرحان مدرسے واپس جانے کو تیار نہیں تھا۔ بلوچستان میں دوہرے قتل کے ملزمان کو کلین چٹ دینا مہنگا پڑ گیا، مقتولہ بانوں کی والدہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے گل بی بی کا 2 روزہ ریمانڈ منظور۔ مقتولہ بانو ساتکزئی کی والدہ کو اعترافی ویڈیو بیان کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گل بی بی نے بیٹی کے قتل کے ملزمان کو رہا کرنے پر زور دیا تھا۔ سینٹ کی بلوچستان میں جوڑے کے سرعام قتل کی شدید مذمت، جرگے میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ ملک میں طوفانی بارشوں اور اموات کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹے میں مزید 8 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ NDMA نے نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ بارشوں کے باعث 26 جون سے اب تک ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 260 ہو گئی۔ مختلف حادثات میں 617 زخمی ہو چکے۔ ملک بھر میں مانسون کا طوفانی سپیل، لاہور، گجرانوالہ، سرگودا سمیت پنجاب میں موسلادھار بارش۔ چکوال، کلر کہار اور بھلوال میں بھی بادل جم کر برسے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیسرے روز بھی بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی تیز بارش کا امکان، ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اٹک میں نشیبی علاقے زیر آب، سیلابی صورتحال کا سامنا۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ تربیلا اور تونسا کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ PDM پنجاب نے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई अमन बरकरार रखने के अज़्म का यादा। आबी मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने आबी मुआहदे को नुकसान पहुँचाया। उस्मान डेवोन ने मैक्रो इकनॉमिक बहाली को सराहा। कहा पाकिस्तान की पायदार तरक्की काबिल तारीफ है। इसहाक डार की कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल पुरअमन सिफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झंडी दिखाना शुरू कर दी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत से मुलाजमीन रखने से रोक दिया। कहा टेक कंपनियां भारतीय शहरियों की बजाय सिर्फ अमेरिकी शहरियों को रोजगार दें। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में AI समिट के दौरान सिलिकॉन वैली के आलमी नजरिए पर शदीद तनकीद। एशिया कप का शेड्यूल जल्द जारी होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। हमें एक दूसरे को मजबूत बनाना होगा। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर क्रिकेट के लिए काम करना है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। तमाम 25 अरकान शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने इजलास में शिरकत पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का दौरा। ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ व एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने नादरा के महफूज सिक्योरिटी निज़ाम से मुताल्लिक भी बताया। कहा स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग़ से बेहतर खिलाड़ी मुयस्सर आ सकेंगे। शाहीनों की आखिरी मैच में उड़ान। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताक़ुब में मेज़बान साइड 104 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम देरीना दोस्त चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुस्तकबिल के डॉक्टर से गुफ्तगू। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। इंतज़ामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी की सिफारिशात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एक माह में इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश करे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। PTI कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। इस्लामाबाद की अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI कारकुनों को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर भी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान हैं। 9 मई जलाओ घेराव केस। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद समेत 8 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सजा। हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।
سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دعویٰ۔ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے۔ بانی کے بیٹوں کا حق ہے وہ ضرور مہم چلائیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے والد کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سزا ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹریفک مینجمنٹ مہم ریونیو مہم بن گئی۔ ٹریفک مینجمنٹ کے نام پر 2 ماہ میں شہریوں پر 1 ارب کے جرمانے۔ لاہور میں 4 لاکھ سے زائد شہریوں کے چالان اور 5000 سے زائد FIRs درج۔ چالان کی شرح 26.5% کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ دستخط گورنمنٹ کالج، خواتین کالج یونیورسٹی اور UET کو ماڈل بنانے کا فیصلہ۔ یونیورسٹیوں میں KPI سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سرکاری کالجز میں کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر بھی اتفاق۔ غیر ملکی یونیورسٹیوں کا کیمپس بنانے میں اظہار دلچسپی۔ روس میں مسافر طیارہ مشرقی علاقے میں گر کر تباہ۔ طیارے میں عملے سمیت 49 افراد سوار تھے۔ طیارے کا ملبہ مشرقی علاقے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا۔ روسی طیارہ صبح کے وقت لاپتہ ہوا تھا۔ حادثہ لینڈنگ کے دوران عملے کی غلطی سے پیش آیا۔ پہاڑی علاقے میں لینڈنگ کے دوران حد نگاہ بہت کم تھی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحدی جھڑپ شروع ہو گئی۔ کمبوڈیا کے وزارت دفاع کے مطابق تھائی لینڈ نے سڑک پر بم گرانے کے لیے لڑاکا طیارے استعمال کیے۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تھائی لینڈ کے فوجیوں نے کمبوڈیا کے فوجیوں پر فائرنگ کی۔ حماس کا اسرائیل سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی کا اظہار۔ مجوزہ جنگ بندی معاہدہ دستخط کر کے ثالثی فریقوں کے حوالے کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی عہدیدار نے بھی معاہدے سے متعلق حماس کا جواب ثالثوں کو بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ قطر، مصر اور امریکہ کے مجوزہ منصوبے میں اسرائیلی فوج کے انخلا، قیدیوں کے تبادلے کی تجاویز شامل۔ ایران کی IAEA وفد کو خیر سگالی دورے کی دعوت۔ دورہ 2 سے 3 ہفتوں میں متوقع۔ وفد کو ایرانی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ منظور شدہ قانون کے تحت IAEA کے ساتھ تمام تعاون معطل ہے۔ تعاون کی بحالی کا انحصار جوہری تنصیبات اور عملے کے تحفظ کی یقین دہانی پر ہوگا۔